تین کام کرنے سے آدمی محسن ہو جاتا ہے، اور آدمی جب محسن ہو جاتا ہے تو اللہ محسنوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان تین کاموں میں پہلا کام کیا ہے؟ اگر اللہ نے مال عطا کیا، خرچ کرو، دکھا کر، واضح کر کے بھی، چھپا کر کے بھی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ غصہ آ جائے تو اسے پی جاؤ۔ تیسرا یہ ہے کہ جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو پسند کرتے ہیں۔ فطری چیز ہے غصہ آ جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو شیطان فرما برداری کو نہیں پسند کرے گا، نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ تو لوگوں میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کو غصہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات کے پورا نہ ہونے پر آتا ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ وہی کہا تھا جو شیطان کہہ رہا ہے۔ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ اس غلط بات کو نہ ماننے پر بھی ان کو غصہ آ گیا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ جو کام شریعت کا اچھا ہے وہ نہ کرنے پر غصہ آنا چاہیے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ کرنے پر غصہ آنا چاہیے۔ لیکن خود ان کا معاملہ ہے کہ شریعت کے خلاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، نہ سننے پر غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ غصہ اچھا نہیں ہے، اس کا نقصان ہے۔ کس پر نقصان ہے؟ خدا آپ کی ذات کے لیے نقصان ہے، دوسرے کے لیے نقصان ہے۔ معاشرے میں جو بہت سارے ہمارے یہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ غصے کو ہم قابو اور کنٹرول میں نہیں رکھتے، اسی لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ذرا زیادہ غصہ آ گیا، باپ نے بیٹے کو بے دخل کر دیا۔ ذرا زیادہ غصہ آ گیا، بھائی آپس میں لڑ پڑے، نتیجے میں کسی ایک نے کسی ایک کی جان لے لی۔ ذرا زیادہ غصہ آ گیا، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ ذرا زیادہ غصہ آ گیا، نتیجے میں کہ بیٹے نے خود باپ کو سنانا شروع کر دیا۔ یہ سب ہو رہا ہے نا۔ سب کی جڑ میں کون سی چیز ہے؟ غصہ۔ اس پر قابو نہیں پانا، کنٹرول نہیں کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے شرارت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو قابو پانے کے لیے اس مجلس کو جہاں غصہ آ گیا فوراً ترک کر دیں۔ تیسری بات یہ کہ جب غصہ آ جائے، کھڑی حالت ہے تو بیٹھ لیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں ان تماموں کے ساتھ نہیں ہے تو پانی وغیرہ کا استعمال کر لیں، وضو کر لیں۔ ان تماموں سے بڑھ کر کے ہمیشہ کیا کہا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ حاصل کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے کیا کہا؟ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کیجیے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا وصیت کی؟ کہا لا تغضب، غصے میں نہیں آنا۔ فردد مرارا، تکرار کے ساتھ پھر انہوں نے کہا نبی سے نصیحت کیجیے کوئی، لا تغضب۔ پھر بھی کیا نصیحت کی اللہ کے نبی نے؟ غصے میں نہیں آنا۔ خیر کے کام کے نہ ہونے پر غصہ، یہ خیر کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ خیر کا کام نہیں ہوا، غصہ آ رہا ہے، یہ خیر کی علامت ہے۔ شر کا کام نہ ہو، غصہ آ جائے تو کس کی علامت ہے؟ شر کی علامت ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا ہمیشہ۔ شر کا کام نہیں ہوا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیوں نہیں ہوا کام؟ تو لہٰذا یہ شر کی علامت ہے۔ خیر کا کام نہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیوں خیر نہیں ہوا؟ یہ خیر کی علامت ہے۔ تو اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ تو شر والا معاملہ نہیں کرنا ہے، خیر والا معاملہ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے نا کہاں؟ طور پر، واپس آ گئے، کیا ہوا؟ غصہ آیا نا، حلوہ کو پھینک دیا۔ تب یہ شر کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے؟ خیر کی علامت ہے۔ تو لہٰذا اسے یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے صحابی سے کہا غصہ مت ہو جا، پھر نصیحت کرو۔ اللہ نے کہا غصہ مت آؤ، غصے میں مت آؤ۔ یہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی غصے میں دین کا بھی انکار کر کے کفر اختیار کر لیتا ہے۔ گیا سارا معاملہ اگر اس پر مر گیا تو زبان سے کیا کر دیتا ہے؟ کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے غصے میں آ کے، میں نہیں مانتا، جا کیا کرنا ہے کر لو، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، آخرت برباد ہوگی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ کتنی جرأت والی باتیں آ گئی ہیں سب، کس کی وجہ سے؟ شیطان۔ وہی جو نماز میں آج پڑھ رہے تھے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا، جنت۔ بہرحال باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ ایک صاحب بزرگ دیندار اللہ والے، ایک حکایت ہے غصے سے بچنے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ ایک نوجوان کو بہت غصہ آتا تھا، بہت غصہ آتا تھا، بات بات پر غصے میں آتا۔ کسی نے آ کر اسے مشورہ دیا کہ یہ شہر کو چھوڑ کر کے فلاں قریے میں ایک دیندار متقی صاحب جو ہے رہتے ہیں، پرہیزگار رہتے ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کرو، مشورہ کرو ان سے، غصہ ختم ہونے کے سلسلے وہ کوئی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لہذا یہ وہ نیکوکار صاحب کے پاس گیا، جا کر کہا غصہ بہت آتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے مجھے، رہنمائی کیجیے میری، کیسے غصہ ختم ہوگا میرا۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ بچار کے بعد یہ کہا، ایک کام کر سکتے ہیں آپ، میری جو ہدایت ہے من و عن اس پر عمل کرنے سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایک کام کرو، شہر سے باہر کسی درخت کا انتخاب کرو، اور جب بھی غصہ آ جائے گھر بار کو، شہر کو، لوگوں کو چھوڑ کر کے سیدھے اس درخت کے پاس جا کر کے ایک میخ، ایک کیل اس پہ ٹھوک، غصہ آنے کے بعد یہ کام کرو۔ ظاہر بات ہے علاج کے لیے گیا ہوا تھا، چاہتا تھا کہ غصہ نہ آئے، انہوں نے یہ رائے دی، ذہن میں اس کو بٹھا لیا، چلو غصہ آ جائے تو ایسا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کروں گا میں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، آدمی جو ارادے کر لیتا ہے، جیسے اس نے ذہن بنا لیا ہے، جسم ویسے اثرات اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ نیت پر ہے، ارادے پر ہے۔ آپ ارادے کر لو، اس کے اثرات جسم آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر ہم پختہ ارادہ نہیں کر پاتے، نتیجے میں یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اس نے ارادہ کر لیا اب غصہ آئے گا، تو بزرگ کی نصیحت ہے غصہ ختم کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ کہ گھر سے باہر، شہر سے باہر لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے نکل جانا ہے، اور کسی ایک درخت کو جو میں مقرر کروں اس میں میخ اور کیل ٹھوکنی ہے۔ ایسے ہی کرنے لگا۔ اب ایک مدت کے بعد اس کا غصہ ختم ہو گیا، غصے پر وہ قابو پا لیا، بے انتہا خوش، مارے خوشی کے پھر گیا بزرگ کے پاس شکریہ ادا کرنے، اور جا کر کہا بزرگ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو معاملہ اور عمل میرے لیے تجویز کیا تھا نا، میں نے ویسا کر لیا ہے، نتیجے میں غصہ ختم ہوا، غصے پر قابو پا لیا میں نے۔ وہ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ سوچ اور ارادہ اس نے وہ کر لیا تھا، اس پر عمل شروع کر دیا، نتیجے میں کہ اس کا جسم اور اس کے ظاہری جو معاملات ہیں، اس کے اعضاء جو ہیں اس کے تابع ہو گئے، اور اس کے مطابق عمل اس کا ہونے لگا۔ تو گیا بزرگ کے پاس اور جا کر کہا ایسے ایسے ہوا ہے، بہت فائدہ ہوا آپ کی رائے سے، آپ کے مشورے سے اور آپ کی اس تجویز سے، اور غصے پر میں نے قابو پا لیا ہے، اب غصہ ٹھیک ہو گیا۔ بزرگ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جہاں غصہ آنے کے بعد جا کر میخیں مارا کرتے تھے نا، وہ درخت مجھے دکھا، چلو مجھے لے چلو وہاں، میں اس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں اور دیکھوں گا کہ واقعی غصہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، غصے پر تم نے قابو پا لیا ہے نہیں، جائزہ لینے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا ایسی بات بھی ہے؟ کہا چلیے۔ اب انہیں کو کار کو اپنے ساتھ لیا اور لے جا کر کے وہ درخت دکھایا جہاں اس نے میخیں اور کیلیں ٹھوکی تھی۔ اتنی بھرمار ہے، درخت کے ہر حصے میں میخیں لگی ہوئی، اس کا مطلب پتہ کہ بہت غصے والا تھا، ہر حصے میں میخیں لگی، ہر حصے میں میخیں لگی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غور کیا بزرگ نے، نیکوکار نے، تفکر سے کام لیا، اس کے بعد کہا اس نوجوان سے کہ ایک کام کرو، یہ جتنی میخیں آپ نے اس میں داخل کی وہ سارے نکالو، باہر نکالو سب۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ساری میخوں کو ایک ایک کر کے کافی وقت میں نکالا اس کو باہر۔ اب بزرگ نے ساری میخیں دیکھی، کچھ نہیں، وہ حکمت ہوتی ہے بعض لوگوں کی نصیحت کرنے کے لیے، وہ طریقہ اپنانا ہوتا ہے بسا اوقات۔ ساری میخوں پر نظر ڈالا، اس کے بعد کہا نوجوان، میخیں نکلوانے میں بھی ایک حکمت تھی،
اس کے ذریعے بھی تمہیں ایک درس دینا تھا، سبق سکھانا تھا، اگرچہ کہ اب تم اپنے غصے پر قابو پا چکے ہو، مکمل قابو پانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا جو آ کر کے میں نے یہاں کیا۔ کہا کیا؟ یہ جتنے تم نے میخیں نکالی ہیں نا، سارے جگہوں پر سوراخ پڑ گئے۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ غصہ آتا ہے تو اس موقع پر جو کچھ تم اظہار کرتے ہو، جو کچھ معاملات کرتے ہو، اسی میخ کی طرح ہے۔ جیسے وہ داخل ہو گئے اندر تو غصہ آ گیا، میخوں کو آپ نے داخل کیا، پھر میخوں کو آپ نے نکالا، غصہ آ گیا اور چلا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میخیں داخل ہوئی اور نکل گئی، لیکن وہاں اس نے کیا چھوڑا ہے؟ نشانات چھوڑے۔ تو غصے کی حالت میں جو کچھ کہتے ہو، جو زخم لگتے ہیں نا دلوں پر، وہ جو دل میں باتیں پہنچ جاتی ہیں، وہ ایک زخم کی طرح، ایک علامت کی طرح، جیسے نکالنے کے بعد بھی سوراخ ہر جگہ موجود ہیں، موجود رہتے ہیں۔ لہذا وہ آدمی بھول نہیں پاتا جلد، اور یہ زخم مندمل جلد نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے اب اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھو، غصہ آ جائے تو قابو پالو، اس طرح کے لوگوں کو زخم نہ دیا کرو، ورنہ زخم ہمیشہ یہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ مارتا بھی آدمی تو مارنے کے بعد غصے میں وہ مار کی علامتیں ختم ہو گئی، صرف مارتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے؟ زبان سے زخم دیتا ہے۔ یہ جو زبان کے زخم غصے کی حالت میں دیتا ہے، یہ جو زخم لگے ہوئے ہیں جلد مندمل نہیں ہوتے، تو دو نقصانات ہو گئے، غصے میں ہاتھا پائی بھی، غصے میں قیل و قال بھی، زبان بھی۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ غصہ مت کرو نہیں، قرآن نے پہلے کہا الکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں پالو، پی جاؤ اسے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ محسن لوگ ہیں، ایسے محسنوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسوں کے لیے جنت ہے جو پی جاتے ہیں غصے کو۔ لہذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی کثرت سے تلاوت قرآن سمجھ کر کے پڑھنے کا اہتمام کرے، احکام کو اپنے دل پر اتارے، نتیجے میں غصے پر قابو پا لے گا۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نیکوکاروں کی صحبت میں رہے، غصہ آ جائے تو وہ لوگ رہنمائی کریں گے، جس کے نتیجے میں غصے پر آدمی قابو پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اچھی صحبت، کثرت تلاوت، ساتھ ہی ساتھ استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد وہ ساری تدبیریں کون سی؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، نہیں تو پھر تعاوذ کے ساتھ وضو کر لو، غسل کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو غصے کو ختم کرنے والی ہیں۔ تو غصہ آتا ہے تو آدمی شیطان کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب شیطان کے تابع ہو جاتا ہے تو الٹی سلٹی حرکتیں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بیکار باتیں کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یہ سب ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شہوت پرستی کو چھوڑ کر غصے پر قابو پائیں، شیطان کو خوش نہ کریں، اس کی تابعداری میں نہ رہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس موقع پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر محسن بنیں گے۔ اور محسن کا بدلہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو کہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنی باتیں میرے لیے، آپ سب کے لیے کافی و وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ باتیں، ساری باتیں جو ہماری ہیں، ان سب کو جو شریعت کے احکام سے متعلق ہیں عملی شکل دینے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ غصے پر ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر غصہ آ بھی جاتا ہے تو خلاف شرع کاموں پر ہمیں غصہ آنے اور اس موقع پر بھی اعتدال کی راہ میں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کی دعاؤں کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔